ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے مارچ کے 22 اور رمضان کی 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کور کمیٹی گزشتہ روز لیہ پہنچے، جہاں انہوں نے ذرائع کے مطابق اپیکس باڈی کے ممبران کے ساتھ لداخ کے موجودہ حالات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفت و شنید کی. میٹنگ میں کے ڈی اے کے کو چیئرمین قمر علی آخون، کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، کانگریس کمیٹی کرگل کے صدر ناصر حسین منشی، نیشنل کانفرنس کرگل کے صدر حاجی محمد حنیفہ جان اور سجاد حسین کرگلی کے علاوہ اپیکس باڈی کے رہنما تھپستن چھیواں اور چھرنگ لخروک کے ساتھ اپیکس باڈی کے کور کمیٹی کے دیگر ممبران نے شرکت کی. میٹنگ میں کیا فیصلے لیے گئے، اس بارے میں اپیکس اور کے ڈی اے کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. دریاسنا آج مصلی امام خمینی میں جمعہ خطبے کے دوران امام جمعہ حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے لوگوں سے اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے موقف کی حمایت کرنے پر زور دیا اور 24 تک کے ڈی اے کی طرف سے بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا. ماہ مبارک رمضان کے مقدس مہینے میں لوگوں کو معیاری اشیاء ضروریہ کی سہولیت کو فراہم رکھنے کے لیے اور فوڈ سیفٹی کے معیارات کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کرگل کی ہدایت پر 21 مارچ 2024 کو مارکیٹ چیکنگ کی گئی، جس کے دوران فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے سیکشن 69 کے تحت دکانداروں سے کل 16,000 روپے کا جرمانہ وصول کیا. اس دوران زائد المیعاد اشیاء خوردنی کو فوری طور پر تلف کیا اور دکانداروں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے، جبکہ 2 دکانوں کو خلاف ورزی کے پاداش میں عارضی طور پر سیل کر دیا گیا. چیکنگ اسکواڈ ٹیم میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف ایس اینڈ سی اے خانزادہ عثمان، ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی شفقت علی، فوڈ سیفٹی آفیسر نعیم احمد، ایس ایچ او کرگل محمد عبداللہ اور دیگر عملے شامل تھے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے حمایت میں آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں نے 24 مارچ کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. اسی طرح ملک کے راجدھانی نئی دلی میں موجود لداخی طلباء نے بھی 24 مارچ کو احتجاجی مظاہرہ برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے. یاد رہے، لداخی قیادت کا مرکزی سرکار کے ساتھ ہوئی مذاکرات کی ناکامی کے بعد لداخی عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیل گئی ہے. اس حوالے سے لیہ میں ماہر تعلیم و ماحولیات سونم وانگچک کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مرد و خواتین گزشتہ 17 روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں، جبکہ کے ڈی اے کے قائدین نے 24 مارچ سے 27 مارچ تک کرگل میں بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرنے کی توقع ہے. شجرکاری کے عالمی دن کی مناسبت پر فارسٹ ڈویژن کرگل نے جواہر نویا ودیالیہ خمبھتھنگ کرگل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، جو جے این وی کے چیئرمین بھی ہیں، نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس کے علاوہ اے ڈی سی کرگل سہیل احمد، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کرگل محمد علی، پرنسپل جے این وی کمار اشونی، چیف میڈیکل افسر کرگل لیاقت علی، ضلع انتظامیہ اور فارسٹ کے دیگر افسران کے علاوہ اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی. پروگرام کا آغاز سکول کیمپس کے اندر ماحولیاتی آگاہی ریلی سے ہوا، جس میں محکمہ جنگلات کے عملے، طلباء، اساتذہ اور عملے نے شرکت کی. ریلی کے بعد سکول کیمپس میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کرگل اور اے ڈی سی کرگل اور دیگر معزز مہمانوں کے ذریعے ایک رسمی پودا لگایا گیا. کیمپس کے احاطے میں برف کی موجودگی سبب آنے والے مہینے میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے.
لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 22 مارچ بروز جمعہ موسم خراب رہنے اور زوجلا کے مقام پر برف گرنے کے اندیشے کے مد نظر گاڑیوں کو سری نگر کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -1.2 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت 0.1 اور زنسکار میں -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ صحافتی میدان میں کم و بیش 50 سال سے فعال صحافی ظفر آغا کا آج 70 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ قومی آواز کے ایڈیٹر ان چیف اور نیشنل ہیرالڈ کے سابق ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے روزنامہ انقلاب کو بھی اپنی خدمات فراہم کی تھی۔ صحافت کے میدان میں کم و بیش 5 دہائیوں سے فعال تجربہ کار صحافی قومی آواز کے ایڈیٹر ان چیف اور نیشنل ہیرالڈ کے سابق ایڈیٹر ظفر آغا آج 22 مارچ کو 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے صحافتی سفر کا آغاز 1979 میں لنگ میگزین سے کیا تھا۔ اپنے شاندار صحافتی کیریئر کے دوران انہوں نے پیٹریاٹ، بزنس اینڈ پولیٹیکل آبزرور اور انڈیا ٹوڈے جیسے اداروں کے مباحثوں میں بطور سیاسی ایڈیٹر حصہ لیا تھا۔ کانگریس نے عام انتخابات کے اعلان سے محض 1 ماہ قبل اپنے بینک کھاتوں کو مختلف بہانوں سے منجمد کیے جانے پر سخت غم و غصہ اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اپوزیشن اور ملک سے جمہوریت ختم کرنے کی سازش قرار دیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں مشترکہ کانفرنس میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر سونیا گاندھی، موجودہ صدر ملک ارجن کھرگے، سابق صدر راہل گاندھی اور قومی خزانچی اجے مکن نے اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا کہ عام انتخابات سے محض 1 ماہ قبل ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے بینک کھاتوں کو منجمد کر کے اسے مالی طور پر پوری طرح سے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وہ جس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں وہ انتہائی سنگین ہے۔ یہ مسئلہ صرف کانگریس نہیں بلکہ جمہوریت کو متاثر کرتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کانگریس کو مالی طور پر مفلوج کرنے کے لیے منظم کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے جمع کی گئی رقوم کو منجمد کیا جا رہا ہے اور ہمارے کھاتوں سے پیسے زبردستی چھینے جا رہے ہیں۔ تاہم ان مشکل ترین حالات میں بھی ہم اپنی انتخابی مہم کو مؤثر طور پر جاری رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ ایسی غیر جمہوری صورتحال ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری بقول اس کے بدعنوانی کی شکست ہے۔ دہلی بی جے پی کے صدر نے کہا کہ مسٹر کیجریوال کی گرفتاری سے ان کے ڈرامے، جھوٹ اور لوٹ مار کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کی مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتا رام یچوری نے مسٹر کیجریوال کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوسری بار ہے کہ انڈیا اتحاد کے کسی موجودہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسٹر یچوری نے کہا کہ اس سے آئندہ عام انتخابات میں بی جے پی شکست دینے میں مدد ملے گی۔ افغانستان کے شہر قندھار میں خودکش دھماکے میں 21 افراد جان بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ قندھار کے ایک بینک کے سامنے ہوا جہاں خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں 21 افراد کے جان بحق ہونے کے علاوہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے یہ بھی بتایا کہ خودکش دھماکے میں جان بحق ہونے والے اور زخمی بیشتر افغان شہری ہیں۔ ادھر طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکہ جمعرات کی صبح 8 بجے مقامی بینک کے سامنے ہوا۔ فاسٹ نیوز نے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جو ڈرون کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے کہ غاصب فوج
خان یونس میں غزہ کے بے دفاع اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا جا سکتا ہے کہ نشانہ بننے والے افراد غیر مسلح ہیں۔ اس ویڈیو کے جاری ہونے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے غزہ میں حماس حکومت کے میڈیا آفس نے اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں 4 شہریوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے اسے غزہ میں صہیونی حکومت جنگی جرائم کا ایک اور دستاویز قرار دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اب پیش ہے آج کا سوال۔ ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ ورد کرنے والا ذکر کون سا ہے جس کو پڑھتے وقت ہونٹ آپس میں نہیں ملتے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل کے سوال کا جواب یوں تو بہت سارے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے سوال کا صحیح جواب محمد ابراہیم نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔